بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے۔ پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کے مدینے میں ہے۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، بڑا غور طرف شعر ہے۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو میرے آقا کے پسینے میں رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کا دل خوشی سے مچلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مدینہ پاک کا ذکر ہو تو کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ ساری بہاریں، یہ ساری نسبتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے نا، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام ابھی عزت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے ہیں، تو آپ کے آنے سے پہلے اس شہر کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ، ویسے اور بہت سارے یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا جب مدینہ میں تشریف لائے، یہ جو جگہ تھی اس کے اندر وبائیں تھیں، بیماریاں تھیں، اور یہاں رہنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا۔ صحابہ کرام جب آئے تو سارے صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی زیادہ نقاہت اور کمزوری ہو گئی کہ صحابہ کرام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور بار بار مکہ شریف کو یاد کرتے تھے۔ اپنی جو علاقائی جگہ ہوتی ہے نا، جسے اپنا آبائی علاقہ کہتے ہیں، انسان دنیا میں بڑے بڑے شیش محلات میں چلا جائے تو وہ اپنی وہ بچپن کی یادیں نہیں بھولتی۔ کہتے ہیں کہ گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی، بچپن کی یادیں چھوڑی نہیں جاتی۔ حالانکہ مکہ پاک میں دیکھا جائے تو وہاں گھاس نظر نہیں آتا، کھجور کے درخت ہی نظر نہیں آتے، کالے سیاہ پہاڑ ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام بار بار مکہ شریف کو یاد کرتے تھے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ایک تو یہ دعا کی کہ اللہ میرے ان دوستوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، دوسری یہ دعا کی اللہ یہ جو بخار کی وبا شہر میں ہے اس کو مدینہ پاک سے نکال دے، اور جعفہ مقام ہے جعفہ، وہاں چلی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے میں نے عرض کیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی، بیماری ہے، انسان مسلسل کئی دن 3 دن بخار میں رہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی، پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بیٹھ کے نماز پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تو پورا ثواب ملے گا۔ اب صحابہ کرام تو نیکی کا خوگر تھے، نیکی کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، تو صحابہ کرام بڑی مشکل سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، گر جاتے پھر اٹھتے، لیکن نبی علیہ السلام کی ابروؤں پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، مشقت کو انہوں نے اور عظیمت کو اپنے سامنے رکھا، رخصت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا نام طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، مدینہ الرسول بھی کہتے ہیں، مدینہ المنورہ بھی کہتے ہیں، اور سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں، سیدنا انس بھی کہتے ہیں پیارے آقا نے کیا قدم رنجا فرمایا کہ مدینہ کی ہر چیز چمک گئی، مدینہ پاک میں مسکراہٹ، محبت، سکون۔ بہت سارے احباب بیٹھے ہیں جنہوں نے مدینہ پاک میں سفر کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ جب انسان مکہ شریف سے مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے،
بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنی ماں کی گود میں آ گیا. اتنی ٹھنڈک، اتنی محبت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کیوں نہ ہو، اگلی میں حدیث پیش کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. مدینہ پاک کے تمام راستوں پہ فرشتے کھڑے ہیں. فرمایا اب قیامت تک، قیامت کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی وبا مدینہ پاک میں نہیں جائے گی. فرمایا طاعون نہیں آئے گا. فرمایا کہ یہ اتنا مقدس شہر بن چکا ہے کہ اس میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا. مکہ اور مدینہ یہ دو خاص و مقدس شہر ہیں، ان میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، ورنہ پوری دنیا میں وہ چلا جائے گا. تب نہیں جا سکتا کہ مدینہ شریف کے راستوں میں فرشتے کھڑے ہیں. ہم اس سفر میں جانا، جب ہم جا رہے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے عید الفطر ہم پڑھیں گے جب آئے گی، تو راستوں کے کناروں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. ہم جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں میں مسافہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو مدینہ پاک میں فرشتے راستوں میں کھڑے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور یہی دجال سے بھی اور تمام بیماریوں سے بھی مدینہ پاک کا یہ حفاظت بھی کریں گے اور دفاع بھی کریں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے کناروں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیک پوسٹ بنائی ہے جن میں فرشتوں کا پہرا ہے. کیوں پہرا نہ ہو کہ وجہ کائنات حرام فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹھاس رکھی. اس لیے دعا مانگنی چاہیے انسان کو جس کے دل میں سچی محبت ہو کہ اللہ کریم مجھے مدینہ پاک کی زندگی دیں اور مدینہ پاک کی مجھے موت دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کی موت مدینہ پاک میں آ گئی اور جنت البقیع میں دفن ہو گیا، وہ ایک تو بخشایا گیا، دوسرا سب سے پہلے جب میں قیامت کے دن گنبد خضرا سے باہر آؤں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا، یوں میں باہر آؤں گا. ہاکذا نبعث یوم القیامہ، آپ نے ہاتھ پکڑ کے بتایا. اور پاؤں سے بلال اذان دیتے ہوئے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوگی وہ مدینہ کے وہ مردے ہوں گے جو جنت البقیع میں مدفون ہوئے ہوں گے. یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. بات اصل میں یہ ہے، کہتے ہیں پہنچی خاک وہیں جہاں کا خمیر تھا. جہاں سے وہ خمیر اٹھتا ہے وہیں وہ خمیر پہنچایا جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ مدینہ پاک میں جا کے گھبرا رہا تھا. تو اس عالم سے ملا اور ان سے کہا کہ دعا کرے میں خیریت سے پہنچ جاؤں گھر، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میری یہاں موت نہ آ جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی پیغام ہو، یہاں بڑے بڑے اللہ کے ولی روتے ہیں مرنے کے لیے، تیری موت یہاں نہیں آئے گی، تیری موت ادھر جا کے آئے گی. ایسے ہی بزرگوں نے واقعہ لکھا عظمت مدینہ میں کہ ایک بندہ تھا اور اس نے اپنے احباب سے کہا کہ میں یہاں دیگ نہیں کھاتا. کیوں جی؟ کہ مدینہ کا دن کھٹا ہے. خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. پیارے آقا نے فرمایا کہ جا بھائی جہاں میٹھا ملتا ہے وہاں پینے، نکل جا مدینہ سے. تو مدینہ پاک کے ساتھ قلبی محبت ہونی چاہیے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب جملہ کہتے ہیں امیدیں لاکھوں بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھوں بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے حرم میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ ان کے پھروں، مر جاؤں تو مجھے کھائے مدینہ کے مور و مار. ہر ایک بندے کی احترام نہیں ہوتا. آج کی ایسے لوگ ہیں وہ سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنتے، اس کی نسبت گنبد خضرا کے ساتھ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھنا یہ خوش نصیب لوگوں کی نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے شہر بسایا ہے اس کے اندر آج کوئی بیماری نہیں ہے. وہاں خوشبوئیں ہیں، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے. آپ یقین کریں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا مکہ شریف میں جائیں تو وہاں کی پولیس بہت سخت ہے. ذرا سی بات ہو جائے تو پکڑتی ہے، بین سے اٹھا کے وہ پھینکتے ہیں پیچھے. لیکن میں نے خود مدینہ پاک میں مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں کوئی بندہ گڑبڑ بھی کر رہا ہے تو پولیس سختی نہیں کرتی، بڑی محبت سے اشارہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہ نہ کرو، ایسا نہیں. صف میں آگے کھڑا ہوتا ہے بندہ، آرام سے سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا، میرے ساتھ اپنے رفقا تھے اس علاقے کے 3 ساتھی ہم تھے عمرے میں. ہم وہاں چلے گئے عصر سے پہلے، تو جو عصر میں بیٹھ جائے تو وہ مغرب تک وہی بیٹھا رہتا ہے، اس کو پہلے نہیں اٹھاتے تھے ریاض الجنہ سے. تو ایک ساتھی وہاں بیٹھ گیا، تو جب وہ مغرب کے قریب صفے بنی تو وہ صف سے باہر تھا. ایک شرطے نے آ کر پیار سے سمجھایا
کہتے نہیں اٹھتا. دوسرا اس کو سمجھایا نہیں اٹھتا. پھر اس کا آفیسر آیا, اس نے سمجھایا, منت کر کے نہیں اٹھتا. تو بار بار وہ اشارہ کرتا ہے گنبد خضرا کی طرف, بول نہیں رہا, اشارہ کر رہا ہے, یعنی بتانا ہی چاہتا ہے کہ مجبور ہے سنگیا. جگہ گنبد خضرا نہ ہوتی میں تو انہوں دسی ہے کہ پاکستان یہ سعودیہ کا قانون کتنا ٹائٹ ہے. ایک منظر پھر ایسا ہوا کہ ایک عربی نے دیکھا, اس نے خود اپنی جگہ خالی کر دی, وہ بیٹھ گیا. اس کو پتا تھا کہ یہ جگہ مدینہ پاک کی ہے, تو یہاں اونچا بولنا بھی بے ادبی ہے. جن لوگوں نے, ترکوں نے یہ خلافت عثمانیہ نے مدینہ پاک اور مکہ پاک کی تعمیر کی, آپ پڑھیں تاریخ مدینہ پڑھیں کہ مکہ شریف میں اللہ جل جلالہ کا جلال ہے. مدینہ پاک میں جتنے پتھر لگے ہیں, ماربل لگا ہے, بلڈنگ لگی ہے, دروازے لگے ہیں. میں نے خود کتابوں میں پڑھا تاریخ مدینہ میں کہ وہ لوگ اگر پتھر بڑا ہوتا تھا وہاں مشین گرینڈر نہیں لگاتے تھے, واپس پہاڑوں میں لے جاتے تھے, وہاں سے کاٹ کے لاتے تھے کہ وہاں لگاتے ہوئے بھی آواز نہ آئے. یہ مقام ادب ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے. اور قرآن نے بھی کہا کہ آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ روحانی طور پہ آپ محسوس کریں, مکہ شریف میں امام نماز پڑھاتا ہے یا مؤذن اذان دیتا ہے, وہ کھل کے اذان دیتا ہے. کبھی اللہ پاک آپ کو مجھے زندگی میں موقع دے پھر غور کر کے دیکھنا کہ امام مسجد نبوی کے امام نماز کیسے پڑھاتے ہیں. ایسے ڈر ڈر کے, ایسی دینی آواز میں نے ایمان ہے ہمارا کہ پیارے آقا موجود ہیں, ہم سن رہے ہیں قرآن اس کا. یہ نسبتیں, محبتیں انسان کو دل میں تمنا رکھنی چاہیے. اللہ کریم مجھے مدینہ پاک سے لگاؤ عطا فرما, مجھے مدینہ پاک کی محبت عطا فرما. یہ شعراء ایسے تو نہیں کہتے کہ رہ جاتے ہیں ارمان ہائے میرے سینے میں, نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ میں پہنچا مدینے میں. خاک آئے ایسے جینے میں کہ پروانہ یان تڑپے اور شمع جلے مدینے میں. یہ حقیقت ہے کہ مدینہ مدینہ لوگوں کی زبان پہ ویسے نہیں آتا, اس کی نسبت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب گئے, 1 مہینے تک آپ وہاں رہے. 1 مہینے کے بعد, کیونکہ مسافر تھے, آدھی نماز پڑھتے تھے, تو 1 مہینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جو مقیم ہو گیا ہے اب ان کی نماز 4 رکعت ہوگی, اور جو مسافر ہیں ان کی 2 رکعت اسی انداز میں رہے گی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جو تعمیر شروع فرمائی تھی, ربیع الاول کے مہینے میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور صفر کے مہینے میں 11 مہینے لگے مسجد نبوی کی تعمیر میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے رہے, وہ آپ سماع کر چکے ہیں. اور پھر اسی انداز میں جب 11 مہینے گزر گئے تو وہاں جو لوگ اوس اور خزرج 2 قبیلے رہتے تھے, اور یہودی بھی بڑی کثیر تعداد میں رہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مدینہ کے انصار صحابہ کرام کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ان کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی, اور نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک معاہدہ طے کیا. وہ ایک میثاق ہوا تھا جو مدینہ والوں کے ساتھ ہوا تھا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ یہودی جو تھے, ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد تھا, اور ان کے اندر بہت زیادہ نفرت تھی. حالانکہ کفار مکہ سے یہ لوگ بہت اچھے تھے, یہ اہل کتاب تھے, ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل علامات موجود تھی. اور ان کے جو رہبانین تھے, جو علماء تھے, ان کے وہاں بہت بڑے ادارے تھے. خیبر میں ان کے بہت بڑے قلعے بھی تھے, اور خیبر میں ان کے دینی مراکز بھی تھے اور مدرسے بھی تھے جہاں یہودی علم پڑھایا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں تھے تب بھی یہ ظالم ان کفار مکہ کو پیارے آقا کے خلاف اکساتے تھے, طرح طرح کی باتیں بتا کے نبی علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے. انہی یہودیوں نے بتایا تھا کہ 3 سوال کرو کہ یاجوج ماجوج کیا ہے, اور اصحاب کہف کون ہے, روح کیا چیز ہوتی ہے, اور ذوالقرنین کیا ہے. اگر یہ بتا دیں گے تو سچے نبی ہیں, ورنہ اللہ کے نبی نہیں ہیں. پھر جب پیارے آقا علیہ السلام خود مدینہ پاک میں آ گئے تو اب ان کی جو علمی ایک وثوق تھا, ان کے پورے عرب میں حجاز مقدس میں ایک داغ بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ علم والے ہیں, یہ بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں. لوگ ان کے پاس آتے تھے فتوے لینے کے لیے, مسئلے پوچھنے کے لیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سمجھ گیا کہ اور ساری دال کوئی نہیں کرنی, اب ہمارا علمی جو رسول ہے اس نے ختم ہونا ہے. اب یہ کھل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آ گئے, اور دشمنی اتنی زیادہ, نبی علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹ اتنی زیادہ ڈالنی. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. معاہدے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے درمیان تھوڑی سی نرمی آ جائے, یہ ہمارے قریب آ جائیں, صحابہ کرام ان کی مشکلات سے بچ جائیں, کھل کے اسلام کی تبلیغ کر سکیں, اور پھر جب قریب آئیں گے تو ان کے ساتھ معاملات ہمارے ہوں گے تو نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دین کے اندر آ جائیں گے یا دین کے محمد بنیں گے. وہ چند چیزیں اس کی میں عرض کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ان کے سامنے رکھی. پہلی بات ان کے سامنے آپ نے فرمایا کہ
جو قتل عمد کے، قتل خطا کے جو احکامات پرانے چلے آ رہے ہیں، اب بھی ہم دونوں فریقین اس میں عمل کریں گے۔ جو قتل کرے گا قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قتل خطا کے بدلے میں اس کو دیت دی جائے گی۔ اور اسی انداز میں یہ بھی رکھا کہ ہر گروہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے دین پر چلے گا، لیکن یہودی محکوم ہوں گے اور مسلمان حاکم ہوں گے۔ حاکم مسلمان ہوں گے، یہودی اور جتنے لوگ ہوں گے وہ ہمارے محکوم ہوں گے۔ ہر گروہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنا فدیہ آ کے مسلمانوں کے حوالے کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو یہ سارے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور ان پہ حملہ کیا جائے گا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی جھگڑا اگر ہوگا تو جھگڑے کا فیصلہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ یہ بہت ساری آگے شکیں تھی، بنا یہ معاہدہ ہوا۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں سے معاہدہ کیا تھا، ہم بھی امریکہ سے معاہدہ کر کے اپنے اڈے دیے ہیں افغانستان پہ بمباری کرنے کے لیے۔ یہ سمجھے اس بات کو، ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں جی معاہدہ وہ بھی ہوا تھا، وہ بھی صلح ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلح حدیبیہ یہ تھی اور میثاق مدینہ یہ تھا۔ تو سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ہو کے معاہدہ نہیں کیا تھا، ان کے خون سے اپنی پینٹ گیلی کر کے آپ نے معاہدہ نہیں کیا تھا، آپ نے ببانگے دو حل حاکم مدینہ ہو کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم حاکم رہیں گے، تمہارے محکوم رہو گے، تم ہمیں جزیہ دو گے۔ ہاں یہ ہے کہ جب مدینہ کے اندر کوئی جھگڑا ہوگا، باہر سے کوئی آپ پہ حملہ کرے گا، ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور ہم پر حملہ ہوگا تم ہمارا دفاع کرو گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ آپ کھائیں بھی ان کا، کلچر بھی ان کا، نظریات بھی ان کا، اور معیشت بھی ان کی۔ اور ہماری آج دیکھیں اتنی ذلت ہے ہم پاکستانیوں کی کہ ہمارے ٹماٹر کا ریٹ بھی IMF طے کرتا ہے، ہمارے پیاز کے ریٹ بھی ان کی مرضی پہ چل رہا ہے، گیس کا ریٹ بھی ان کی مرضی پہ چل رہا ہے، بجلی کی یونٹ بھی ان کی مرضی پہ چل رہی ہے، اور پھر بھی ہم کہتے نہیں ہم آزاد ہیں۔ ہم خاک آزاد ہیں؟ ہم نے جب رسول کریم علیہ السلام کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے اور اپنی مرضی کی تشریعات شروع کی ہیں، تو یہ ذلت ہمارا مقدر بنی ہے۔ رات کو بھی بزرگوں نے مثال دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ 2000 میں سن 2000 میں افغانستان کریش ہوا تھا، امریکہ نے اس کو کروز میزائل ڈالے تھے، اس وقت ہمارا 1 روپیہ اور افغانستان کا 1 لاکھ روپیہ ہوتا تھا۔ پاکستان جس پرانے دوستوں کو یاد ہو، افغانی کرنسی اتنی نیچے گر گئی تھی کہ ان کا 1 لاکھ روپیہ اور ہمارا 1 روپیہ ہوتا تھا، اور 20 سال جنگ لگی ہے، اور 20 سال کے بعد مولوی آئے اقتدار میں۔ آج جا کے پتہ کریں ان کا 1 روپیہ پاکستانی 4 روپے ہیں، کتنی ترقی کر کے جا چکے ہیں، دنیا میں کسی کا قرضہ نہیں دینا انہوں نے، جتنا لوٹا ہوتا سارا سسٹم۔ یہ آج بھی اگر یہ چاہیں مدینہ کی ریاست بنانا چاہیں، ایسا کوئی لیڈر اللہ تعالیٰ میں نہیں دے رہا، اور نہ ہم ایسے لیڈر کو پسند بھی نہیں کرتے، ہمیں لوگ اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نظام چل رہا ہے، کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر صحیح معنوں میں لیڈر آ جائے تو 1 مہینے میں قرضہ اتر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں نا پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کہاں ہو رہا ہے؟ بحریہ میں کروڑوں کی کوٹھیاں بننی ہیں، DHA بن رہا ہے۔ ہاں ان کے کھانے پینے کے پیسے ختم ہونے کا خطرہ ہے، عوام کے پاس بڑا پیسے، عوام غریب نہیں ہے پاکستان کی، ان بیچاروں کے وہ خزانہ ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہم سڑی خیر نہیں ہے۔ وہ رات کو بھی حضرت فرمایا یہ کوئی نہیں کہتا اسلام خطرے میں ہے، کہتے ہیں ہمارے کھانے پینے کی دسترخوان خطرے میں ہے۔ تو سامعین گرامی قدر اس سیرت پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی ریاست بنائی ہے، اور آپ نے کیسا انصاف رکھا ہے اور کیسا قانون رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ایک آپ کے سامنے کیس آیا، حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا ان کے بیٹے اسامہ کو کہ یا رسول اللہ یہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے فاطمہ، اس سے چوری ہو گئی ہے، تو آپ کچھ مہربانی کریں، کوئی صدقہ لے لیں، فدیہ لے لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس غلط فہمی کا شکار ہو، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم یا دوسرے قبیلے کے فاطمہ ہے، خدا کی قسم اگر محمد کریم کی بیٹی فاطمہ بنت محبت چوری کرتی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ آج کہتے ہیں نہیں یہ فلاں عہدے پہ آگے اس کو استثناء حاصل ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا 5 سال کی استثناء ہے، جو مرضی کھائے پی استثناء ہے۔ ہم خود استثناء دیتے ہیں اور ایسے قانون پیش کرتے ہیں، پھر ہماری ذلت ہمارا مقدر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سمجھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھیں، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لانے کی کوشش کریں، اور جو بندہ دین اسلام کی بات کرتا ہے آپ اس کی تائید کریں۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، ووٹ پہ۔ ووٹ کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی مولوی کرتے کچھ نہیں ہے، فلاں مولوی اندر تھا کچھ نہیں کیا، فلاں مولوی باہر تھا کچھ نہیں کیا، بیچارے اس کو ووٹ دیتے کوئی نہیں ہو۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے ووٹ کی مثال ہے دودھ کی، دودھ ہے
اور اس کے بعد جو صوبائی وزیر بنتے ہیں نا، یہ مکھن جو قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، یہ مکھن کی ملائی اترتی ہے، پرائم منسٹر، پریم ہے نا، پریم، وہ اس مکھن کو گھال کے نا تو اس کا گھی بنتا ہے، صدر وزیر اعظم اس گھی کا بنتا ہے جا کے، تو جیسا دودھ ڈالو گے ایسا ہی مکھن بنے گا۔ بکری کا دودھ ہوگا تو گھی گائے کا نہیں بنے گا، وہ بکری کا گھی ہوگا۔ بھینس کا دودھ ہوگا تو گائے کا گھی نہیں بنے گا، وہ بھینس کا ہی ہوگا۔ تو جیسے کرو گے اللہ ایسا ہی دیں گے، اس میں رونے دھونے کی بات نہیں ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وہاں کے لوگ بدلے ہیں، افغانستان کے لوگ بدلے ہیں، اور چند سالوں میں بدلے اور ایسا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے، آپ حیران ہوں گے وہ افطاری کیسے کر رہے ہیں، نظام کیسے چل رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم، چلو ہمارے پاس میں حکومت قائم کرنا نہیں ہے، لیکن ہم دل میں دعا تو کر سکتے ہیں، محبت تو کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ پیچھے آیا ہے لیکن اس کے دل میں محبت پہلوں کے ساتھ ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے، تو کیا اس پیچھے کو ان کا ساتھ، رقابت اور معیت ملے گی؟ فرمایا ہاں، اگر دلی طور پہ محبت ان سے رہی اور طریقے ان کے اپنائے تو قیامت کے دن، یہ قیامت سے پہلے مطلب 2025-24 جا رہا ہے، اس دور میں کوئی بندہ صحابہ کرام کی طرح صداقت رکھے، صحابہ کرام کی طرح عدالت پیدا کرے، عثمان غنی کی طرح حیا پیدا کرے، علی مرتضی شجاعت رکھے، یہ مرنے کے ساتھ ان چاروں خلفاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو ہمارے لیے آسانی ہے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا زندگی کے بدلنے کا۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور دین کی وہ تعبیرات جو صحابہ اہل بیت نے کی ہے، اسی انداز میں تعبیرات کو سمجھ کے آگے پھیلانے کی توفیق